لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہر ایک فرد بشر کے لیے خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے جس نے اپنے آپ کو مانوس رکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوے کو اپنی زندگی میں داخل کیا، اس نے ایمان کی حلاوتوں کو محسوس کیا۔ لیکن وہیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کی حلاوتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جیسے ایلوا شہد کے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ ایمان کی حلاوتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا عن الغضب، غصے سے بچو، اس لیے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے، انسان جب طیش میں آتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے جو کبھی اس نے سوچے بھی نہیں ہے اور جس کے نتائج بڑے برے سامنے آتے ہیں، لہذا پھر انسان افسوس کرتا رہتا ہے۔ آج معاشرے کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، چاہے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے گھریلو مسائل ہوں، شوہر بیوی کے مسائل ہوں، جہاں طلاق کے اور دیگر مسائل ہیں، وہ تمام غصے کی وجہ سے فروغ پا رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بن جائے، انسان غصے کو کنٹرول میں کرنے والا بن جائے تو یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے نمونے سے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو کھول کر رکھ دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ بہت ہی مشہور پہلوان اہل عرب کا رکانہ نام کا، جس کا پورے علاقے کے اندر ڈنکا تھا اور مشہور تھا کہ اس سے کوئی پہلوان نہیں جیتا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا پیغام لے کر رکانہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے رکانہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن رکانہ جو پہلوان تھا اس نے کہا کہ یقیناً یہ میں کام کر سکتا ہوں لیکن چند شرائط میری ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا شرائط ہے؟ رکانہ نے کہا کہ آپ کی اور میری کشتی ہوگی، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو یقیناً میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ میرے بزرگوں، غور کیجئے، ایسا ایک عمل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہا جا رہا ہے جو انتہائی گھنونا ہے۔ یقیناً جب ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑتا ہے تو اس کو بری طرح رگڑ دیتا ہے اور حتی الامکان اس کو پریشان کرنے کے لیے جو حربے استعمال کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کا جو کام تھا کہ یہ تعلیم عام ہو، ہر ایک فرد بشر تک یہ تعلیم پہنچے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں آپ کو پچھاڑ دوں گا تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، چنانچہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا اکھاڑا کھودنے کے لیے۔ میرے بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اکھاڑا کھودنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، ادھر یہ غصے کے مارے طیش سے لال پیلے ہو رہے ہیں۔ ایسا گھناؤنا عمل آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کرایا جا رہا ہے، لیکن آپ کا حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور کھاڑا کھودا گیا۔ رکانہ آیا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کشتی ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت پیار سے اس کو اوپر اٹھایا اور بیچ اکھاڑے پر رکھ دیا۔ پھر کہا اب تو تم چت ہو گئے، لہذا اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن رکانہ نے کہا نہیں، یہ بھی کوئی کشتی ہے،
کشتی تو یہ ہوتی کہ آپ مجھے موقع دیتے اپنے پنجہ آزمائی کرنے کا، اپنے زور کو عمل میں لانے کا، لیکن میں کوئی داؤ بھی نہیں لگا سکا، مجھے موقع ہی نہیں ملا، لہذا اس کشتی کو نہیں مانتا، پھر دوبارہ سے کشتی لڑی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غصہ دلایا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن قربان جائیے اس ظرف پر، اس کردار پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیار ہو گئے اور رکانہ کو کہا، رکانہ آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں؟ رکانہ نے کہا تیار ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے بھی بہت پیار سے، پہلے سے بھی پیار سے اٹھایا اور بیچ اکھاڑے پر اس کو رکھ دیا، پھر کہا اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن رکانہ نے کہا یقیناً آپ نے مجھے چپ تو کر دیا، لیکن معاشرے کا ریت اور رواج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو چیز، جو کام 3 مرتبہ کیا جاتا ہے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لہذا میری رائے یہ ہے کہ 1 مرتبہ اور کشتی لڑی جائے۔ چنانچہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے کہا، تیار ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بہت لاڈ اور پیار سے، جیسے ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کو اٹھاتی ہے اور پیار سے گود میں لٹاتی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رکانہ کو اوپر اٹھایا اور بیچ اکھاڑے پر رکھ دیا، تو رکانہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن میرے بزرگوں، تمام لوگوں نے سوال کیا اور تمام لوگوں سے رکانہ نے کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اسلام میں داخل اس لیے ہوا کہ انہوں نے مجھے، محمد نے مجھے کشتی میں پچھاڑ دیا۔ تمام لوگوں نے کہا ہاں یقیناً ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پچھاڑ دیا گیا، آپ نے شرط لگائی تھی اگر مجھے پچھاڑ دیا گیا تو اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہاں بھی اپنا کوئی اور حربہ استعمال کر سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، کشتی غلط دی گئی ہے، اور دوسری باتیں کہہ سکتا تھا، لیکن میرے بزرگوں جو چیز مجھے پسند آئی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مجھے ایک زمانہ ہو گیا ہے، ایک زمانے سے میں کشتی لڑتا ہوں، لیکن جب اکھاڑے پر جاتا ہوں اور اپنے مد مقابل کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور اس سے کشتی لڑتا ہوں تو یقیناً وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے مجھے رگڑنے کی، مجھے چت کرنے کی، اور جتنا اوپر سے اٹھاتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ نیچے پھینک دیتا ہے۔ بسا اوقات خطرہ رہتا ہے کہ کہیں جوڑ ٹوٹ نہ جائے، کوئی ہڈی فریکچر نہ ہو جائے، لیکن قربان جائیے اس اخلاق پر، قربان جائیے اس کردار پر۔ میں نے بارہا ان کو غصہ دلانے کے لیے کوشش کی، میں نے ان کے خون کو گرمانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے صبر اور تحمل کا جو نمونہ پیش کیا اس نے مجھے مجبور کر دیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ میرے بزرگوں، یہ واقعہ ہمیں نصیحت دلاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یقیناً اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں گے، تحمل کے ساتھ برداشت کا نمونہ پیش کریں گے، تو وہ مسائل جو آج ہمارے سامنے ہیں، خاص کر شوہر بیوی کی زندگی کے تعلق سے طلاق کے جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بھائیوں میں جو اختلاف ہو رہے ہیں، گھروں میں جو دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، جو دراڑیں تعلقات میں پڑ رہے ہیں، جو اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میرے بزرگوں یہ صرف غصے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے غصے کو کنٹرول کر لیا اور تحمل اور برداشت کا نمونہ اپنا لیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اسوے کو اپنی زندگی میں لے آئے، تو میرے بزرگوں یقیناً یہ معاشرہ خوشگوار معاشرہ بن جائے گا، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اور جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، جو طلاق کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے علماء کرام اس کے لیے فکر مند ہیں کس طرح ان مسائل کو روکا جائے، کس طرح اس کے فروغ کو روکا جائے، وہ تمام چیزیں بآسانی کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ بس طے کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔